مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آ گیا، لیکن الیکشن کمیشن کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نشستیں مل پائیں گی؟ بہت شکریہ آپ کا. الیکشن کمیشن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ساروں کو، ان کے ممبران کو واپس اسکول میں داخل کرانا چاہیے، کیونکہ یہ اسکول کے بچے بنے ہوئے ہیں. ان کو ایک دفعہ شارٹ آرڈر آیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر سپریم کورٹ کے پاس گئے، سپریم کورٹ نے پھر ان کو گائیڈ لائنز دیں، پھر ابھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ بھی آ گئی ہے. اس کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا. چھٹا دن ہے، روزانہ یہ بیٹھتے ہیں اور کئی گھنٹے بیٹھ کے پھر اگلے دن پھر کہتے ہیں بیٹھیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 11 ججز کا، مطلب اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیکن اصل میں یہ الیکشن کمیشن کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو. اصل چیز یہ ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ان کی تو اور عزائم ہے کہ ہمارے جو بھی 2/3 اکثریت ہو جائے اور اس میں ہم اپنی مرضی کے قوانین بنانے شروع کر دیں. ہم نے انٹرو میں خان صاحب کو کوٹ کیا ہے، یہ ہمارے انٹرو میں ہماری طرف سے نہیں تھا، خان صاحب کو کوٹ کیا. جی میں نے کہا میں وضاحت بالکل ٹھیک کیا آپ نے، اور انہوں نے بھی بالکل ٹھیک کہا. یہ حقیقت ہے، یہ آپ کو کچھ عرصے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ مقصد ان کا یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. مطلب اگر ان کی تو ایسے بھی حکومت چل رہی ہے، اگر فرض کریں کہ 20-22 نشستیں اور پی ٹی آئی کو مل جائیں، ان کی تو نہ حکومت گرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن اصل مقصد ان کا 2/3 سے انہوں نے یہ ترامیم کرانی ہے آئین میں، اور وہ بھی آپ نے تماشا بھی دیکھ لیا کس طریقے سے کرانا چاہتے تھے. آج بلاول صاحب اٹھ کے بڑے جمہوری بنے ہوئے ہیں اور وہ بار ایسوسیشن سے خطاب کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آئین دیا، ہم نے یہ کیا جمہوریت کے لیے. اب جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ جو کرنے جا رہے تھے، یہ تو اچھا ہوئے مولانا صاحب نے سٹینڈ لے لیا. وہ تو رات تک مطلب ایک سرکس بنا ہوا تھا، ایک ڈرامہ بنا ہوا تھا. میں خود وہاں پہ تھا. صبح 11:30 بجے، پھر 4 بجے، پھر 5 بجے، پھر 8 بجے، پھر 12 بجے. اور اگر اس وقت وہ مولانا صاحب ایگری کر لیتے، اس پہ نہ کسی سے بحث ہونی تھی، نہ کسی سے کچھ پوچھنا تھا، نہ بتانا تھا، اور انہوں نے آئینی ترمیم کروا لینی تھی. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے. آئینی ترمیم اب اگر آئینی ترمیم پہ بات کریں تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ایج لیمٹس کو بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کم از کم پیپلز پارٹی. تو یہ وہ نقطہ تو ہے کہ جہاں پہ آپ کو چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اعتراضات ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو بلاول بھٹو صاحب نے تقریباً فارغ ہی کر دیا ہے اس ترمیم سے، تو اب آپ کہیں بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ ایشوز پہ پالیٹکس ہوتی ہے. اگر یہ کوئی مطلب جمہوری طریقہ کریں، ہمیں کوئی آئیں بتائیں کہ جی یہ چیز ہے، اگر عوام کے حق میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں. اگر عوام کو ریلیف ملتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ عوام کے ریلیف کے چکر میں اپنے ریلیف کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کی یہ اس اسمبلی کے سیشن جب سے میں اس میں آ رہا ہوں، اس اسمبلی میں نے تو کوئی عوام کے لیے کوئی ان کا نہیں دیکھا کہ کوئی انہوں نے قانون سازی عوام کے لیے کی ہو. وہ جب بھی ہو، چاہے انہوں نے اپنے کیسز معاف کرانے ہوں یا ابھی یہ اس میں یہ جو کرنے جا رہے ہیں، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر اور کس کو ایکسٹینشن دیں گے، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. دیٹس اٹ. نہیں، لیکن اب تو قاضی صاحب کا تو نام نکل رہا ہے بیچ میں سے. مطلب میں تو آج کی گفتگو سے یہ اشارہ سمجھ رہا ہوں کہ قاضی صاحب پہ کو ایکسٹینشن دینے میں پیپلز پارٹی تو انٹرسٹ نہیں لے رہی. تو اس کے بعد آئینی عدالت کے ججوں کے تقرر کا سوال ہے کہ جس میں اپوزیشن اور سب لوگ برابر یعنی سب کی ایک میننگ فل اس کے اندر انپٹ ہو تو تب آئینی عدالت بن جائے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی کسی پوزیشن پہ شاید پی ٹی آئی بھی سوچے کہ ہاں آگے بڑھایا جا سکتا ہے معاملہ؟ دیکھیے، یہ تو فی الحال ہم ابھی ازمپشن پہ بات کر رہے ہیں نا کہ بلاول صاحب فی الحال آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید وہ آؤٹ ہو جائیں اس میں سے. لیکن بہت سے حلقے اور پی ایم ایل این آخری وقت تک یہ چاہے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کو ریٹین کیا جائے، کیونکہ قاضی صاحب نے جو ان کے اپنا ایک مطلب یہ پتہ نہیں توہین عدالت میں آ گیا، جس میں بھی آئے گا، لیکن ان کا ایک ذاتی گرج ہے عمران خان صاحب سے امکانی طور پہ. اور وہ کھلے عام ایسے آپ لوگ کہہ بھی چکے ہیں. جی ٹھیک ہے.
जी, और ये तो ओपनली कह भी चुके हैं, और मतलब वो तो ओपन एक चीज है कि जो उन पे केस बना था, उनकी वाइफ पे केस बना था, जिसकी वजह से जितने भी फैसले आए हैं उसमें वो नजर आता है, या डिस्कशन में भी जो लाइव चलता है उसमें भी वो नजर आता है कि कोई वकील उठ के कहता है तो फलाना तो न्याजी, तो अच्छा तो आप भी न्याजी हैं, मतलब इतना उनको मतलब वो अपनी छुपा भी नहीं सकते कि तो उस पे कैसे हम माने कि जी ये एक ठीक काम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपकी बात है, बिलावल साहब ने, आपने शायद वो बात भी सुनी थी कि जब उनके सेनेटर साहब ने पूछा बिलावल साहब से कि जी ये तो बहुत, इसमें तो ये तो कोई मतलब अमरियत टाइप चीजें हैं आर्टिकल 8 का या आर्टिकल 199 का, कि ये आप क्यों इसमें डाल रहे हैं, तो उसने कहा कि हाँ जी समझते तो हम भी इसको ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। वो मजबूरी का लफ्ज आपको शायद याद हो, तो हो सकता है फिर उनकी मजबूरी हो जाए और वो कहें कि जी चलें ठीक है बस यही सही है।